ہر گھر میں ایک معاویہ ہونا چاہیے، ہر گھر میں ایک معاویہ. لو سامو أبشروا إنه ذكر. إلي به يا أم خالد. بشروا أبا سفيان. عائشہ کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں کتاب بخاری سے. یہ کتاب ہے بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی جو سنہ 1422 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیں یہاں پہ صفحہ نمبر 944 میں، یہ صفحے کے آخر میں اس حدیث کی ابتدا ہے، حدیث نمبر 5127. اور یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ حدیث کا نمبر تو دے دیا کہ 5127. یہ سب عائشہ کی باتیں ہیں، کوئی حدیث ہے نہیں. اچھا، ان عائشہ اخبرت ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے خالہ عائشہ نے مجھے اس طرح خبر دیا ہے، اس نے مجھے اس طرح سنایا ہے. کیا سنایا؟ النکاح فی الجاہلیت کان علی 4 انحاء. جاہلیت کے زمانے میں 4 قسم کے نکاح ہوتے تھے. فنکاح منها نکاح الناس اليوم، وہ ایک نکاح تھا جو شریف لوگوں کا تھا، جو ایسے آج ہے کہ ایک مرد جا کے کسی عورت کی خواستگاری کرتا ہے، رشتہ مانگتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، آپس میں رہتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ایک ہے. نکاح آخر، ایک نکاح ہے، یہ اس طرح ہوتا تھا کہ اس کو بولتے ہیں نکاح الاستبضاء. نکاح الاستبضاء، استبضاء بولتے ہیں کہ کسی شخص سے نسل لینا. وہ کس طرح ہوتا تھا؟ عائشہ کہتی ہیں کہ شوہر اپنے عورت سے شوہر کا عورت ہے، ٹھیک ہے، وائف ہے، زوجہ ہے، جب وہ حیض ہو جاتی، حیض سے پاک ہو جاتی تو ساتھ وہ نزدیکی نہیں کرتا، اس کے ساتھ وہ ہم بستر نہیں ہوتا، اور اس سے کہتا ہے ارسلی الی فلان فاستبضعی منہ ويعتزلها زوجها ولا يمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. جب وہ اس حیض سے پاک ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوتا، اس سے کہتا ہے جاؤ فلانے شخص کے پاس اور اس سے میرے لیے حاملہ بن جاؤ، اس سے میرے لیے کیا کرو، نسل کسب کرو. یہ عرب کرتے تھے، ٹھیک ہے. عائشہ کہہ رہی اس سے میرے لیے تم کیا کرو، حاملہ بن جاؤ، میرے لیے بیٹا بناؤ فلان مرد سے. اور وہ جاتی تھی وہاں پر اس شخص کے ساتھ، مثلا کچھ جو اپنا منہ کالا کرتی تھی، اور واپس آتی تھی تو اس وقت تک کہ یقین ہو جائے کہ واقعا حاملہ ہو چکی ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. وہ یہ کس لیے کرتے تھے؟ انما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. یہ اس لیے کہتے تھے کہ ہمیں نجیب اچھا فرزند نصیب ہو. کوئی شخص خوبصورت ہے مثلا شہر میں، ٹھیک ہے نا، کوئی شخص بڑا لمبا چوڑا آدمی ہے، کہتے ہیں کہ اس سے نسل لینا ہم نے، تو اپنے عورت کو اس طرح بیچ دیتے اور خود اس سے بستر نہیں ہوتے تھے اس وقت تک کہ وہ عورت کیا ہو جائے، حاملہ ہو جائے. یہ نکاح الاستبضاء ہے. اچھا، ایک اور نکاح ہے نکاح الرحت. نکاح آخر، تیسرا نکاح يجتمع الرحت ما دون 10 فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم. کہتے ہیں کہ تیسرا نکاح یہ ہے کہ 10 سے کم تر، 10 سے زیادہ نہیں، 10 سے کم تر 9 8 مرد ایک عورت پہ سب جو ہے وہ کیا کرتے تھے، جمع کر دیتے ہیں. پھر وہ حاملہ بنتی تھی اور پھر وہ جب اس کا فرزند پیدا ہوتا تھا تو اس کو عورت اپنے بچے کو بیچتی تھی کہ ان مردوں کے ساتھ 8 9 جتنے اس کے تھے بوائے فرینڈز تھے. تو کسی کو حق نہیں ہوتا تھا کہ کہہ دے کہ یہ میرا فرزند نہیں ہے. حتی یجتمع علیہا، سب آتے تھے اس عورت کے پاس. تقول لهم قد عرفتم الذي كان من امركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من احبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع ان يمتنع به الرجل. پھر جب میٹنگ ہوتا تھا نا وہ 10 آدمیوں کا، عورت کہتی تھی کہ آپ سب کو یاد ہے کہ آپ سب نے میرے ساتھ مل کے یہ کام کیا، اب میرا بچہ پیدا ہو گیا
تو اب سن لو یہ بچہ فلان آدمی کا ہے، یہ بچہ فلانے کا، وہ عورت جس کو پسند کرتی، جو بوائے فرینڈ اس کو پسند ہے، کہتے ہیں اس کا بیٹا، پر کسی کو حق نہیں تھا کہ اس کے ساتھ نزاع کرے کہ میرا بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ایک اور نکاح بھی ہے، نکاح الرابع، وہ 10 سے زیادہ کا ہے وہ 10 سے زیادہ کا ہے، جو وہ جن کی وہ بھائی، اور ایسے بھی عورتیں ہوتی تھیں تو 10 سے زیادہ مرد اس کے ساتھ کرو، پر اس کا فرزند جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو مشکل ہے کہ 10 وہ کتنے 50 آدمی نے اس کے ساتھ کیا ہے، پتہ نہیں، میٹنگ بلائے، میٹنگ تو نہیں ہو سکتا، پر اس کے لیے قیافہ شناس شخص کو بلاتے ہیں کہ تم دیکھ لو کہ یہ کس کا ہے، پر وہ قیافہ کہتے ہیں کہ بچہ کا شکل فلانے سے ملتا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ چلو اسی کا فرزند ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سمجھ گیا نا، عرب میں یہ رواج ہوتا تھا۔ اچھا، یہ کتاب طبقات النصابین، تالیف ابو بکر زید، چاپ دار الرشد ریاض، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 111 میں، انہی نصابہ میں سے نصابۃ العرب زمخشری صاحب ہیں، بہت بڑے زمخشری، بہت بڑے نصابہ ہیں، پورے عرب کے نصابہ، ابو القاسم محمود ابن عمر الزمخشری الخوارزمی العلامہ صاحب تفسیر الکشاف، ذہبی صاحب نے فرمایا علامۃ النصابہ بارع فی عدۃ فنون لہ کتاب الانساب، ذہبی صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ علامہ ہیں، نصابہ ہیں، اور ان کے پاس انصاب پہ کتاب ہے۔ اچھا، یہی علامہ نصابہ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے ربیع الابرار ربیع الابرار ونصوص الاخبار، تعلیف محمود ابن عمر الزمخشری، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، جزء رابع، سنہ 1992، کتاب سب مخالفین کے۔ میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 275 میں، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يُعْزَى إِلَىٰ 4، معاویہ کا باپ اصل میں معلوم نہیں ہے کہ معاویہ کون ہے بھائی، معاویہ کس کا بیٹا ہے؟ دنیا میں کہا جاتا ہے معاویہ ابن حرب، معاویہ حرب کا کنیا کیا؟ ابو سفیان، لیکن یہ یقینی نہیں ہے، یہ معلوم نہیں کس کا بیٹا ہے، کیونکہ اس کی ماں جو تھی نا صحابیہ ہند عاقلۃ الاکباد، وہ وہی پوری ٹیم کا وہ کام کر دیتی تھی نا وہ۔ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يُعْزَى إِلَىٰ 4، معاویہ 4 لوگوں سے، اس کو 4 والد سے، 4 باپ سے اس کو نسبت دیا جاتا تھا، مسافر ابن ابی عمرو، عمارہ ابن الولید، عباس ابن عبد المطلب، صباح مغنن اسود کان لعمارہ، اور صباح تھا ایک کالا، صباح ایک کالا گلوکار تھا، سنگر تھا عمارہ کا۔ وقد كان ابو سفیان دمیما قصیرا، ابو سفیان جو تھا قد اس کا چھوٹا اور بڑا ہی بدصورت آدمی تھا ابو سفیان، تو ہند جو ہے اس کو اتنا پسند نہیں، اپنے خاوند کو اتنا پسند نہیں کرتی تھی۔ وكان للصباح عسيفا لأبي سفيان، وكان الصباح عسيفا لأبي سفيان شابا وسيما، صباح جو تھا وہ کالا تھا، لیکن وہ بڑا خوبصورت کالا تھا، جوان بھی تھا، کالا بھی تھا، اور وہ کبھی آتا تھا کام کرتا تھا ابو سفیان کا، کوئی اس کو پیسے دے کے اس سے کام کراتے تھے۔ فدعته ہند الى نفسها، تو ہند نے کہا کہ آ جاؤ ادھر کچھ بولنگ کا پریکٹس کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ بولنگ کا پریکٹس کیا، اب اس کے وہ دوسروں کے ساتھ بھی کیا نا، اس نے پتہ نہیں چلا پھر اس کا والد کون ہے، بیٹا تھا ہند، جانتے ہیں نا زانیہ، اس کا چھوٹا بیٹا معاویہ کا بھائی عتبہ، یہ ماں میں تو مشترک ہیں دونوں، ٹھیک ہے نا۔ اب معاویہ کیا واقعہ نا ابو سفیان کا بیٹا ہے، اس کے تو 4 باپ ہیں، عتبہ بھی کیونکہ اس کی ماں چالو تھی نا، ہند دیکھیں، ہند زانیہ تھی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ان کے اپنے کتب میں یہ تو بہت ہی مشہور معروف ہے، کوئی اس کا وہ بھی نہیں ہے، مخالف بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو دکھاؤں یہ ڈاکیومنٹ، تبری نے واقع احد میں، اگر آپ دیکھیں واقع احد میں تبری نے وہاں پہ واضح طور پہ روایت کی ہے، آپ اگر وہاں پہ واقع احد میں دیکھیں، احد سے پہلے جو واقع ہیں اس کے مقدمے میں، کہ ہند وحشی سے کہتی تھی اشفی وشتفی، تم میرے دل میں جو اس کا باپ بھی مرا تھا، امیر المومنین صاحب نے جہنم واصل کیا تھا، اس کے چچے کو بھی، اس کے بیٹے حنظلہ کو، اس کے تو کئی خاندان کے کئی لوگ مرے تھے، کہتے تھے انتقام لے لا وشتفی، پھر میں تمہارے تجھ میں جو آگ ہے میں اس کو کیا کروں گی، تجھ میں جو آگ ہے میں اس کو بجھاؤں گی۔ یہ کون سا آگ تھا جو اس کے دل میں تھا، وحشی کے دل میں تھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ لڑکی ہے، وحشی غلام ہے، یہ عورت ہے، غلام سے کوئی عورت جو بالکل وہ سردار کی بیوی ہو نا، اس کے ساتھ تو نہیں سوتی نا، تو اسی کی طرف اشارہ ہے اس کی۔ اور پھر وہ واضح طور پہ اس کے اشارے جو ہے نا، خود جو سب اصحاب مغازی نے روایت کی ہیں، اس کے اشعار ہیں غزوہ احد میں، اشعار ہیں احد میں ہند کی،
معاویہ کی ماں کی واضح طور پہ کہتی ہے کہ ہم جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی جنگ لڑے گا ہم اس کے ساتھ سوئیں گی. ملاحظہ کریں الاستیعاب فی اسماء الاصحاب لابن عبد البر جزء ثانی چاپ دار الفکر 2006 میں چھپی ہے. یہاں پر ملاحظہ کریں یہ غزوہ احد میں ہند کے اشعار ہیں. نحن بنات طارق نمشي على النمارق والمسك في المفارق والدر في المخانق ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق او تدبروا نفارق فراق غیر وامق. اس اشعار کے معنی کیا ہیں؟ واضح طور پہ یہ ہند کی جو ہند ہے معاویہ کی ماں ہے. وہ معاویہ اس زمانے میں غزوہ احد کے وقت اس کی عمر کوئی 18 سال ہوا ہوگا, ٹھیک ہے نا, کیوں ان کے بعثت کے وقت اس کی عمر کیا ہے 10 12 13 ہے. 13 سال کے بعد اس یعنی ہجرت کے وقت اس کی عمر بنتی ہے 23 سال, بلکہ اس کی عمر 25 سال ہوگی. معاویہ کی عمر 25-26 سال ہوگی. اس زمانے میں جوان تھا یہ وہاں پہ بھی احد میں بھی موجود تھا یہ اس لشکر میں. اچھا, اس کی ماں کہتی ہے کیا نحن بنات طارق, یہ اپنے حسن کا تعریف کر رہی ہے کہ ہم تو ستاروں کی لڑکیاں ہیں. نمشی علی النمارق, ہمارا کام ہے بستروں پر, نرم بستروں پر, نمارق بولتے ہیں, نمرقہ اس کو بولتے ہیں وہ سادہ کو, تکیے کو. ہمارا کام ہی یہی کہ نرم و گرم بستروں پہ کڑی ہونا, چلنا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بستر پہ چلنا یہ خود دعوت ہے کس کی طرف؟ ہاں, فعل گناہ کی طرف. والمسک فی المفارق, مفرق بولتے ہیں یہ جہاں پہ یہاں پہ بال کو انسان کھولتا ہے نا بالوں میں, گیسو میں جب بال کھولتے ہیں اس جگہ کو مفرق بولتے ہیں. اردو میں مجھے نہیں معلوم کیا بولتے ہیں اس کو. ہمارے بالوں میں, ہمارے گیسوؤں میں مشک کی خوشبو ہے. والدر فی المخانق, اور ہمارے گلوں مخنق, اس کو وہ گلے کو بولتے ہیں, یا مخنق قلادے کو بھی بولتے ہیں. ہمارے نیکلس میں در ہیں, نیکلس ہمارے بڑے خوبصورت ہیں. اپنے حسن کی تعریف کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہم تو بستروں میں چلنے والی بہترین ستاروں کی بیٹیاں ہیں. ہمارے بالوں میں, گیسوؤں میں کیا ہے؟ گیسوؤں میں خوشبو ہے, اور ہمارے گلوں میں جو ہار ہیں اس میں در ہیں, بڑے خوبصورت ہیں. اچھا, اس کے بعد واضح طور پر کہتی ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرے گا, اہل بیت علیہ السلام پہ حملہ کرے گا, مسلمانوں کے لشکر پہ حملہ کرے گا, ہم اس کے ساتھ جا کے سوئیں گی. ان تقبلوا نعانقی, جنگجوؤں سے کہتا ہے اگر تم آگے بڑھ کے حملہ کرو, یا مکے سے کیا لے کے آئے تھے نا, لشکر لے کے آئے تھے کہ بدر کا ہم نے بدلہ لینا. اگر تم حملہ کرو تو ہم آپ کو گلے لگائیں گی. اچھا, صرف گلے لگانا, آپ کہہ دو یہ تو زنا تو نہیں ہے نا, گلے لگائے گی بھائی, حق کرے گی. گلا تو بہت سارے لوگ لگاتے ہیں, وہ بھی کافر تھے, چلیں کفار ایک مرد عورت کے ساتھ گلا لگاتی ہے تو زنا کہاں سے نکل گیا؟ ہاں, زنا اگلے جملے میں. وَنُفْرِشُ النَّمَارِقِ, اور آپ کے لیے گلے لگا کے آپ کو بستر پہ لے کے جائیں گے, فرش کریں گے آپ کے لیے بستر, تشریف لائیے. گلے لگا کے جنگجو کو بستر پہ لے کے جانا, یہ واضح طور پر زنا کا واضح وعدہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ زنا کریں گی اگر آپ بشرط یہ کہ آپ جا کے حملہ کرو وہاں پر. او تدبروا نفارقی, ہاں اگر تم جنگ نہ کرو. جب علی علیہ السلام, حمزہ علیہ السلام, یہ لوگ حملہ کر رہے ہیں, تم پشت کر دو ان کی طرف, چھپ جاؤ, جو حملہ جنگ نہ کرو, تو ہم آپ سے جدا ہو جائیں گے, آپ سے کبھی پر بات نہیں کریں گے ہم لوگ. فراق غیر وامقی, وامق بولتے ہیں محبوب کو. ہم آپ سے ایسا فراق اختیار کریں گے, محبوب والی فراق نہیں, مبغض والی فراق, کہ آپ سے پھر آپ ہماری نظروں سے گر جائیں گے آپ لوگ. تو یہ واضح طور پہ یہ ہند ہے بھائی, ہند چالو ہے کہ نہیں بھائی, ہند چالو ہے کہ نہیں بھائی. ان کی اپنی کتابوں میں بری پڑی ہے اشعار. مغازی کی کوئی بھی کتاب اٹھائے نا, غزوہ احد میں یہ اشعار آپ کو مل جائیں گے, بڑے مشہور ہیں, سب نے روایت کی ہے. اچھا, پھر ابن عبد البر روایت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت جب ان سے بیعت لی ہے, ہند سے کیا بیعت لی ہے؟ بیعت لی ہے لا یزنین, کہ آپ اس کے بعد زنا نہیں کرنا. زنا نہیں کرنا بھائی, ٹھیک ہے. ہند سے جب بیعت لی ہے, ٹھیک ہے نا, ان پہ تو یہ ہند, ابو سفیان, یہ لوگ تو زبردستی مسلمان ہوئے تھے, کوئی دل سے تو مسلمان نہیں ہوئے تھے نا. بس اب زنا ممنوع ہے بھائی,
زنا اب مسلمان بننا ہے نہ دین میں آنا ہے، قتل نہیں کریں گے، زنا نہیں کر سکتے تو یہ واضح طور پر کیا ہے بھائی بیعت کس بات پہ لیے؟ یہ سب ان کے کتب میں موجود ہے کہ معاویہ کی ماں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لیا ہے، ادب آج کے بعد زنا ممنوع، ولا یقتلن اولادہن، اور یہ کیونکہ یہ زنا کرتی تھی اور زنا اپنی اولاد کو زندہ درگور کرتی تھی نا، اور اپنے اولاد کو بھی قتل نہیں کر سکتے۔ اب جو اسلام میں داخل ہوئے نا، اب یہ سلسلہ ممنوع ہے کہ اپنے حرامی بچوں کو تم جو ہے قتل کر دو، اور یہ ممنوع ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ملاحظہ کرو، یہ کتاب ہے الدر المنثور فی طبقات رباط الخدور، طبع مکتبۃ ابن قتیبہ، یہاں پر میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 537 میں، اس میں بھی یہی ہے کہ ملاحظہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیعت لی ہے، یہ ہے تبایعنی، بلے کہ ان لا یزنی، کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، مجھے مل جائے وہ فقرہ، یہ قال ولا تزنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزنین، صفحہ نمبر 538 میں جو بیعت لیا نا، اب زنا نہیں کر سکتی، یہ لا تزنین، یہ کوئی یہ سب نساء کے لیے نہیں ہے، سب عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ سب عورتوں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ مفرد ہے، مخاطب مفرد، کہ تم اب زنا نہیں کر سکتی تم اب زنا، آج مسلمان بھی ہے نا تو آج سے زنا ممنوع ہے، زنا کرے گی تو۔ اور دوسرے خال المومنین حضرت ام حبیبہ کے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، جن لوگوں کی لعنت ہوئی ان کے نام اس میں سے ہٹا دیا تھا، حیتمی نے بھی اس کی تصحیح کی تھی، اسی حدیث کو کمپلیٹ بغیر سینسرشپ کے اس نے نقل کیا ہے، اور صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے، اور اس میں ملعون کون ہے؟ اس میں ملعون جی ہاں ان کے نانا جی ہیں، اس قوم کے نانا جی، وہ خال المومنین ہے، ان کا ماموں ہے، تو ماموں کا باپ تو ان کا نانا ہوا، اب پتہ نہیں وہ نانا ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ معاویہ کے نسب میں تو اختلاف ہے۔ تمام مومنوں کے آپ پیارے ماموں جان گئے، ہمیں بہت عزیز ہے یہ نسبت معاویہ۔